آپ تمام ہی لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ صرف اس کی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت سی فضیلتیں بنائے ہوئے ہیں، ان فضائل کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ بڑی ہی فضیلت ہے کہ یہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے بہت بڑی فضیلت یہ، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، عام مہینوں میں بھی نہیں کر سکتے، اس میں خصوصی طور پر بچنا چاہیے، پہل نہیں کر سکتے ہو، ڈیفینس کر سکتے ہو، آپ کوئی مارنے آیا تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑائی کر سکتے ہو۔ یہ ساری چیزیں گزر چکی۔ آج جو ایک اہم چیز ہے، آپ جانتے ہوں گے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے، نہیں پتہ ہے؟ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی، اور اس میں تاریخ بھی پتہ چل گئی ہے، 27 تاریخ کو معراج ہوئی۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا 27 تاریخ کو معراج ہوئی، کیا وہ رجب کے مہینے میں ہوئی؟ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، کیا معراج واقعی میں ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، ان ساری چیزوں کو تو یاد رکھیے۔ سب سے پہلے معراج جو ہے 27 رجب کو ہوئی ہے، ایسی کوئی بھی مستند حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ سب کو پتہ ہے، جتنے بھی اہل سنت والجماعت والے علماء ہیں ساروں کو پتہ ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث اس تعلق سے نہیں ملتی ہے کہ معراج 27 رجب کو ہوئی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، معراج کو لے کر اتنی ساری چیزیں اسلام کی طرف حوالہ کر کے، اسلام کی طرف منسوب کر کے گڑھی گئی ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ معراج 27 رجب کو ہوئی ایسے ایک بھی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے، کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ 27 ہی کو ہوئی ہے۔ اب کب ہوئی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ معراج کب ہوئی ہے، لیکن معراج ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، معراج ہوئی ہے۔ روحانی ہوئی ہے یا جسمانی ہوئی ہے؟ دونوں ہوئی ہے۔ جسمانی طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ گئے ہیں مسجد حرام سے کون سی مسجد تک؟ مسجد اقصی۔ پھر وہاں سے اوپر آسمانوں کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سپنا نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ ریئلٹی میں ہوا ہے۔ اگر یہ سپنا ہوتا تو کفار مکہ کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پریشانی تھی؟ ارے خواب تو ہر کوئی مان لے گا نا، بول رہا ہوں خواب میں لنڈن گیا، امریکہ گیا، ادھر گھما، ایک ہی دن میں پوری دنیا گھوم کے آ گیا، مان لو گے؟ ہاں بھائی خواب ہے، خواب کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر کوئی مان لے گا۔ کفار مکہ ماننے سے انکار کیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خواب نہیں تھا۔ ابو جہل نے اس چیز کو ماننے سے انکار کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ ایکچول میں ریئلٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر پیش آئے ہیں۔ سفر کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی لے گیا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں، رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے، اس سفر کو کہا جاتا ہے اسراء، الاسراء، ایکچوئل ہے الاسراء والمعراج۔ قرآن نے بھی کہا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، اسرا، تو یہ جو اسرا ہے نا یہ زمینی سفر کو کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اسے کہا جاتا ہے اسرا، اسرا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا معراج، معراج کہتے ہیں چڑھنے کو، بلندیوں کو، تو دوسرا جو سفر پیش آیا ہے وہ مسجد اقصی سے بلندیوں کی طرف، اوپر لے جانے کی طرف جو دوسرا سفر پیش آیا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معراج، معراج چڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ چیز یاد رکھو، الاسراء والمعراج اس پورے واقعے کا نام ہے۔ اب یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی میں، یعنی کہاں تھے؟ مکہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان غمگین لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں سارا کا سارا واقعہ احادیث سے بتا رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے، سارا کا سارا بخاری مسلم
کہاں سے؟ بخاری مسلم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور سارے کے سارے حوالے کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اگر میں حوالے بتانے لگ جاؤں تو وہ جو ایک کڑی چل رہی ہے نا، وہ کڑی ٹوٹ جائے گی. جیسے ایک کڑی چل رہی ہے نا کہ اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، تو وہ کڑی ٹوٹ جائے گی. لیکن ہم جب اس کو اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ حوالے لگا دیں گے، کیونکہ اس میں بہت مسئلے مسائل پیدا کر کے رکھے. اسراء میں یہ ہوا، وہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو اتنا زیادہ کر دیے کہ جو صحیح بیان کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، جو حدیث کی ریفرنس کے ساتھ بیان کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. تو آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں اور جبرائیل آتے ہیں، اور جبرائیل آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا جاتا ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کے چیرا جاتا ہے ناف تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، جسم مبارک کو چیرا جاتا ہے اور اس میں سے دل نکالا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کو نکالا جاتا ہے، اور نکالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل کو ایک سونے کی پیالی لائی جاتی ہے جس کے اندر ایمان سے بھرا ہوئی روشنی کا پانی تھا. اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل کو دھویا جاتا ہے. اب فتوے لگ جائیں گے گستاخ رسول. اب کیا لگ جائیں گے؟ گستاخ رسول کے فتوے. ارے بھائی رکو، صبر. بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3887. پڑھنے کی توفیق تو ہے نہیں، گمراہ ہو جاؤ گے. پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے. تو خیر آپ لوگ حوالے لے کے جایا کرو. تو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا، اسے زمزم کے پانی سے، ایمان کی روشنی سے دھویا گیا، اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ادھر ہی فٹ کر دیا گیا، لگا دیا گیا. یہ شق صدر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مرتبہ ہوا ہے. 2 مرتبہ. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، دائیں حلیمہ، جانتے دائیں حلیمہ کو؟ نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جہاں پرورش پا رہے، جو دودھ پلا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے گھر پہ اللہ کے رسول تھے. تھوڑے جوان ہو گئے، تھوڑے جوان نہیں، 5 سے 4-5 سال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. الرحیق المختوم کے مطابق 6 سال 5 سال کے مطابق ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے ہوئے ہیں کہ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ کہ اچانک ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کرتا ہے، یعنی دل کو نکال کر دھویا جاتا ہے. یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مرتبہ، ایک تو یہ بچپن میں اور ایک یہ معراج کے موقع پر. اور وہاں پر دل دھونے کے بعد لگا دیا جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق ایک سواری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی ہے، اور وہ سواری حدیث کے ہی مطابق، کھچر جانتے ہو؟ کھچر گدھے سے بڑا ہوتا ہے. تو حدیث کے مطابق کہ وہ سواری جو ہے وہ گدھے سے تھوڑی بڑی اور کھچر سے تھوڑی چھوٹی تھی. حدیث کے صاف الفاظ کہ کھچر سے تھوڑی چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی بڑی وہ سواری تھی. اور وہ سواری کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں ایک مرتبہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ سواری ایک مرتبہ میں اتنا سفر طے کر لیتی تھی. تبھی تو پہنچی نا اتنا، تبھی تو ایک رات میں سارے سفر طے کر لی، تبھی، کیونکہ وہ ایک مرتبہ آپ جہاں دیکھ رہے ہو وہاں تک وہ سواری پہنچ جایا کرتی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سواری کے ساتھ تھے. حضرت جبرائیل اس سواری کو پکڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی چلتے ہیں تو یہ سفر جو یہ اسراء کہا جاتا ہے. یہاں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اب وہاں پر مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبر، تمام انبیاء کی امامت کی. اسی لیے کہا جاتا ہے امام الانبیاء. ہم کہتے ہیں نا امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کب کیے؟ یہ پہلے کیے ہیں یا بعد میں کیے؟ اس میں تھوڑا مسئلہ ہے. بعد میں یعنی کہ پورا سفر طے ہونے کے بعد آ کر یہ نماز امامت کرائے ہیں یا پہلے کرائے ہیں، اس میں تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن کرائے ہیں. سارے انبیاء کو، سارے نبیوں کو امامت کس نے کرایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ انبیاء بتائے جاتے اور انلیمیٹڈ تو ہے ہی. اب بتاؤ مسجد اقصیٰ میں آج کے ٹائم پر بھی اتنے لوگ جمع نہیں ہو سکتے، 1,00,000 لوگ. آج کے ٹائم پر بھی 1,00,000 لوگ جمع نہیں ہو سکتے. تو اس ٹائم کیسے ہو گئے؟ یہی اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا. اللہ رب العالمین سے غیبی طور پر یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، ورنہ ایکچوئل میں مجھے بتاؤ اس ٹائم پہ زیادہ آبادی بھی نہیں. 1,00,000 لوگ کہیں جمع ہو رہے، 1,00,000 لوگ کہیں اگر جمع ہو رہے ہیں تو سارے محلے میں پتہ نہیں چل جائے گا کوئی تو آیا ہے؟ پتہ چلے گا نا. لیکن نہیں پتہ چلا. اس بات کی علامت ہے کہ وہ سارے معاملات غیبی طور پر ہو رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایکچوئل میں ریئلٹی کے طور پر ہو رہے تھے.
پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگ گئی. یہ ساری الگ الگ احادیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا ایک شراب اور دوسرا دودھ, شراب اور دودھ پیش کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چوائس کیا, شراب کو چوائس نہیں کیا. اب اس میں کیا بڑی بات ہے, شراب تو حرام تھی, شراب تو حرام ہے تو پھر کیا بڑی بات ہے. بڑی بات یہ ہے کہ مکہ میں شراب حرام, بول لو یار, مکہ میں شراب حرام نہیں تھی. شراب حرام کہاں ہوئی ہے, جا کر مدینہ میں. مدینہ میں بھی کچھ دن تک حلال تھی, اس کے بعد جا کر شراب حرام ہوئی ہے. تو مکی زندگی میں شراب حرام نہیں تھی, شراب حلال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چوائس کیا. پتہ چلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بھی چیز کو اپنی زندگی میں نہیں اپنایا ہے جس کا آگے جا کر کوئی نقصان ہو. یہ شان ہے کس کی, میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب وہاں سے معاملہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوتا ہے, وہاں سے لے جایا جاتا ہے. حضرت جبرائیل ساتھ میں ہے پہلے آسمان پر. جیسے ہی پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو ٹھوکا جاتا ہے دروازہ. کون؟ میں جبرائیل. اچھا, اب آپ کو پتہ ہے اس سے ایک چیز یہ پتہ چلی کہ آسمان جو ہے وہ سارے پیک ہے. کیا ہے؟ آسمان بند ہے, آسمان پیک ہے, کوئی جا نہیں سکتا ہے وہاں پر. آپ جو یہاں سے دیکھتے ہو آسمان تھوڑی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ تو خلا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ اوپر آسمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں جبرائیل وہاں پر پہنچے. جیسے ہی کہ دروازہ ٹھوکتے, کون؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جبرائیل. ساتھ میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گستاخ رسول. یعنی وہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا لگ گیا فتویٰ؟ گستاخ رسول. پھر میں کہتا ہوں رکو, صبر, پڑھو حدیث. بخاری کی روایت 3887 3888, مسلم میں بھی پڑھ لو. میرے بھائی پڑھنے کی توفیق نہیں ہے, فتوے پہلے لگیں گے آپ کے اوپر, فتوے پہلے لگیں گے, پڑھنے کا نہیں ہے اپنے کو. تو بھائی میرے اوپر فتوے لگانے سے پہلے پڑھو. بخاری کے اوپر فتوے لگاؤ, امام بخاری رحمہ اللہ پر لگا سکتے ہو, نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کیونکہ سارے ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے جامع کتاب جو ہے وہ کون ہے؟ بخاری شریف. تو بخاری شریف سب سے جامع کتاب ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں بیان کرتے اسی طریقے سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد کہا جاتا ہے کون؟ کہتے ہیں میں جبرائیل. ساتھ میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا اجازت, یعنی آپ کو لانے کے لیے کہا گیا ہے, آپ کو اجازت دی گئی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں ہاں انہیں لانے کے لیے کہا گیا ہے. دیکھیے یہاں پر اسی لیے میں کہتا ہوں یہیں پر فتوے لگتے کہ وہ فرشتے جانتے نہیں ہیں نبی کو, ایسے باتیں کرتے. یہ فرشتے جو ہے وہ آرڈر کے پابند ہوتے, جتنا حکم اللہ دے گا اتنا ہی کریں گے, اس سے ایکسٹرا فرشتے کام نہیں کر سکتے ہیں. تبھی تو دن و رات نماز پڑھ رہے, سو رہے نہیں, دن و رات اللہ کی عبادت کر رہے, سو رہے نہیں. اگر ان کے اندر ایسی مادہ ہوتا, جیسے اللہ نے ہم کو کیا کہا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. اللہ نے دو راستے آپ کو بتائے ہیں, چاہے یہ چوائس کرو چاہے یہ چوائس کرو. یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے, آپ انسانوں کے لیے کہ آپ چاہے تو ہدایت پہ جا سکتے ہو, چاہے تو ناشکری کر سکتے ہو اللہ رب العالمین کی. یہ فرشتوں کے لیے نہیں. فرشتوں کو جتنا آرڈر ہے اتنا ہی کام کریں گے, اس سے بڑھ کر کچھ بھی کام فرشتے نہیں کرنے والے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں, وہاں پر سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے. وہاں ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. گستاخ رسول, پتہ ہی نہیں ہے یہ آدم علیہ السلام, ہمارے نبی کو نہیں پتہ یہ آدم علیہ السلام ہے. ارے بھائی میں تھوڑی بول رہا, حدیث بتا رہی کہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے کون ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا جاتا ہے, استقبال کیا جاتا ہے, اور اسی میں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے, بائیں طرف دیکھتے تو دکھی ہو جاتے. کیوں ہوتے؟ بائیں طرف جو ہے اپنے بیٹوں کو, اپنی اولاد کو دیکھتے تو دائیں طرف جنتی اولاد ہے, اور بائیں طرف جہنم میں جب دیکھتے تو وہ دکھی ہو جایا کرتے تھے. تو یہ معاملہ ہوا پہلے آسمان پر. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں, آگے چلنے کے بعد دوسرے آسمان پر کھٹکھٹاتے, سیم پورا معاملہ ہوتا ہے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل ساتھ میں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے دوسرے آسمان میں. جیسی انٹری ہوتی ہے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے. یہ سارا حدیث ہے, یہ ساری حدیث ہے, کوئی کہانی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہاں ہوتی ہے. پوچھتے ہیں یہ کون ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. پتہ چلا نبی کو یہ ساروں کے بارے میں پتہ شکل سے
نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو بولتے تو مجھے پتہ ہے کیا کیا ہونے والا ہے, چلو چپ چاپ. جبرائیل کو کہتے چل آگے چلو, کیا بولتے آگے چلو, تو مجھے پتہ ہے یہ کون ہے, چلو آگے, یہ میں کیوں, میرے کو پتہ ہے یہ رائٹ میں جو یہ جنت والے, لیفٹ میں جو یہ جہنم والے, کیوں دیکھ رہے, چلو جلدی جلدی آگے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. ساری جگہ کوشچن ہو رہے ہیں, آنسر دیا جا رہا ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل رہا ہے. پھر آگے بڑھو, تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں, سیم معاملہ ہوتا ہے. کون؟ جبرائیل, ساتھ میں کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام سے. تیسرے آسمان پر ملاقات کون؟ یہ ہے یوسف علیہ السلام. اب کہا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا ہے. اس دنیا کا آدھا حسن کس کو دیا گیا تھا؟ یوسف علیہ السلام. آج تھوڑے گورے ہو جاتے تو مہینے میں دیکھتے رہتے بیٹھ کے. اور یوسف علیہ السلام کون؟ جس کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا ہے, دنیا کا. اور یہ آدھا جو بچہ ہے اس میں ساری دنیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو, دنیا کے سارے لوگ اس میں آ جائیں گے. آدھا حسن کس کو دیا گیا ہے؟ یوسف علیہ السلام. تبھی تو عزیز مصر جب عاشق ہوئی یوسف علیہ السلام پر, پیچھے پڑ گئی یوسف علیہ السلام کے. یوسف آگے بھاگ رہے, پیچھے کون بھاگ رہا؟ عزیز مصر زلیخا پیچھے بھاگ رہی. ٹینشن میں لوگ یہ ہے کہ معاملہ الٹا ہوتا. آج معاملہ یہ ہوتا ہے وہ عورت آگے بھاگ رہی, پیچھے آدمی بھاگتا ہے. نوجوان مت بھاگنا, ایسا شریعت میں جائز نہیں ہے. یوسف علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور پیچھے وہ عورت بھاگ رہی ہے. اور بھاگتے 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 جیسے دروازے پر پہنچتے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے غلطی پر کون ہے. معاملہ بہت لمبا ہے. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے آخری میں غلطی پر کون ہے؟ زلیخا عزیز مصر غلطی پر ہے, یوسف علیہ السلام غلطی پر نہیں ہے. وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے. ٹینشن میں آنے کے بعد فوراً بولتی ہے آج تو لے کے رہوں گے قرآن میں واقعہ. ٹینشن میں آتی ہے فوراً کیا کہتی ہے؟ سارے عورتوں کو جمع کرتی ہے. مصر کی عورتوں کو جمع کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. ان کے ہاتھ میں سبزی پھل رہتے, وہ سارے کے سارے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتی ہے. وہ عورتیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتی ہے, صرف یہ بتانے کے لیے گزر کرتی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس کے اوپر میں عاشق ہوئی تھی, صرف یہ بتانے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام کو زیادہ حسن دیا گیا تھا. پھر آگے چلتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں, سیم معاملہ ہوتا ہے. وہاں پر ملاقات ہوتی ہے ادریس علیہ السلام سے. ساروں سے ملتے ہوئے جا رہے. پھر اوپر پہنچتے ہیں پانچویں آسمان پر, سیم معاملہ ہوتا ہے. کون؟ جبرائیل, ساتھ میں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹے آسمان پر, پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں. وہاں پر ملاقات ہوتی ہے ہارون علیہ السلام سے. اور یہ سارے معاملات نبی پوچھ رہے ہیں جبرائیل سے کہ یہ کون ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام ہے. اور کون ہے یہ ہارون؟ ہارون اخی, موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ہے. پھر وہاں سے اوپر جاتے ہیں چھٹے آسمان پر, وہاں پر ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے. پھر اس سے اوپر جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے, یعنی ساتویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے. میں آپ کو سرسری جلدی بتا رہا ہوں, ٹائم نہیں. جب ملاقات ہوتی ہے تو ساتویں آسمان کے بعد اوپر جو ہے ایک انتہا ہے جسے کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا. نعت سنیں, سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی. تو یہ سدرۃ المنتہا وہی ہے کہ اس سے اوپر فرشتے جاتے نہیں ہیں, لیکن اس میں یہ کہانی ہے کہ اس کے اوپر جائیں گے تو جل جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کہانی ہے. یہ کہانی کیوں؟ فرشتوں کو اگر آرڈر دیا جائے گا تو اس سے اوپر بھی جائیں گے. فرشتے کام ہی اتنا کرتے جتنا آرڈر آتا. وہ کہتے نا کہ فرشتے اس سے اوپر اس لیے نہیں گئے کیونکہ جاتے تو ان کے پر جل جاتے. کیوں؟ بولے یہ نبی کی شان ہے کہ میرے نبی جا سکتے, فرشتے نہیں گئے کیونکہ ان کے پر جل جاتے. یہ کہاں سے لائے کہ پر جل جاتے؟ ہاں, اس سے آگے فرشتے جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کو آرڈر ہی نہیں ہے. ان کو آرڈر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جاتے ہیں. اس میں ایک چیز رک کر بتاتا چلوں, ایک اہم چیز چھوٹ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء کا سفر کرتے ہیں تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہاں اوپر پہنچ رہے تو چوتھے آسمان پہ کیا, چھٹے آسمان پہ پھر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے, ملاقات ہو گئی. چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی اور زمین میں کیا کر رہے تھے؟ وہاں پر قبر میں اپنی نماز پڑھ رہے تھے. اس کا جواب لاؤ. نبی نہیں آ سکتے نا میلاد کی مجلس میں, نبی نہیں آ سکتے. مگر وہاں نہیں آتے, نبی نہیں آتے. اچھا نبی نہیں آتے, موسیٰ زمین پر تھے, چھٹے آسمان پر کیسے پہنچ گئے؟ بتاؤ مجھے اتنے سے ٹائمر. میں کہتا ہوں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہا کرتے تھے؟ مکہ میں. کہاں تھے؟ مکہ میں. پہنچے کہاں؟ سدرۃ المنتہا. پہنچایا کس نے؟ اللہ نے. جب جو اللہ
مکہ میں رہنے والے بندے کو جو اس کا محبوب ہے اسے پہنچا سکتا ہے جنت و جہنم کی سیر کرا سکتا ہے ایک ہی رات میں، کیا وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبر سے اٹھا کر چھٹے آسمان پہ نہیں پہنچا سکتا؟ پہنچا سکتا۔ تو یہ صرف پبلک کو الو بنائیں گے، کیا کریں گے؟ پبلک کو الو بنانے کا کام کریں گے، آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے۔ پھر وہاں سے ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر جیسے ہی اوپر جاتے ہیں وہاں پر اللہ رب العالمین سے کلام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کلام ہوتا ہے۔ ایک بھی مستند روایت، صحیح روایت نہیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یہ روایت کہیں نہیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے، کیا شان ہے؟ موسیٰ روشنی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا لیکن بے ہوش نہیں ہوئے۔ یہی گلو ہے۔ یہ کیا ہے؟ گلو ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری شان میں ایسا گلو نہ کرنا جیسا نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کر دیا۔ انا عبد، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے صرف کیا کہو کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ شان میں گلو کر رہے، اور یہ جو نہیں بیچارہ ایک اللہ کے نبی کی شان بیان کر رہا، گلو نہیں کر رہا، اس کو گستاخ رسول کہہ رہے، پھر یہ حدیث کو کیا کہو گے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا میری شان میں گلو مت کرنا؟ کیونکہ میرے نبی کو پتا تھا نا عیسیٰ بن مریم کو کیا بنا دیے تھے وہ لوگ۔ ہاں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یعنی نصارہ کو اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا دیے تھے۔ تو نبی کو ساری چیزیں پتا تھی کہ یہ لوگ گلو کر دیے، کل کو میرے ساتھ بھی ایسا کر سکتے، تو میری شان میں گلو نہ کرنا، میری شان میں گلو نہ کرنا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا دیدار کیے، ایسا کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے کلام ہوتا ہے۔ کلام ہونے کے بعد کیا کلام ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تحفہ دیا جاتا ہے، کیا؟ 50 وقت کی نماز۔ یہیں سے نماز آئی، پتہ چلا نماز کہاں آ چکی تھی؟ مکہ ہی میں نمازیں مل چکی تھی، 50 وقت کی نماز ملی۔ اب ریٹرن آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی پہنچتے چھٹے آسمان پر وہاں ملاقات ہو جاتی کس سے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ 7ویں پہ تو ابراہیم ہے نا، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ اب ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اللہ رب العالمین سے کم کراؤ، یعنی تھوڑا کچھ تخفیف کر دو۔ یہ کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایکسپیرینس تھا نا، وہ جھیل چکے تھے بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کیسی؟ اور وہ جھیلے بھی تو ایسی قوم کو جو بہت کمینی قوم ہے، سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ سب سے زیادہ معجزات جسے دکھائے گئے ہیں تو وہ کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ ہمیں دکھائے گئے نہیں، لیکن ہم پھر بھی ایمان رکھتے، ہم اندھ بھکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا خلاص اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، ایسے رہنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن جاتے اللہ کے پاس، بعض روایت کے مطابق 5 کر کے کم ہوتی ہے، بعض کے مطابق 10 کر کے، خیر نمازیں کم ہوتی ہے، پھر آتے نہیں پڑھ پائیں گے، پھر جاتے، پھر آتے کم، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے جاتے ایسے کر کے آخری میں نماز بچتی ہے 5 ٹائم نماز بچ گئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، اے نبی آپ کی امت اب 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی، چلے جاؤ واپس۔ اور صحیح بات ہے، کہاں پڑھتے آپ؟ پڑھتے یہ دیکھو جمعہ میں کہاں تک بھرے، وہ اوپر بھی جھانک رہے اتنے بھرے ہوئے، لیکن وہ نمازوں میں ایک بھی نظر نہیں آتا، نماز میں 2 صف 3 صف، وہ صحیح بات ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نماز نہیں پڑھ پائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موسیٰ اب میں نہیں جا سکتا ہوں، مجھے عجیب یعنی تھوڑا حیا آ رہی کہ میں اللہ کے پاس واپس جاؤں، اتنا زیادہ اللہ نے کم کر دی نمازیں اور میں واپس جاؤں، اب میں نہیں جا سکتا ہوں۔ خیر نمازیں فکس ہو گئی کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی۔ کب ہوئی؟ مکی زندگی میں، مکہ ہی میں۔ اب یہ نماز 5 وقت کی فکس ہوئی، تو معراج کا تحفہ صرف نماز نہیں تھا، نماز کے ساتھ ساتھ دوسرا جو تحفہ دیا گیا وہ یہ تھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفے میں دی گئی۔ یہ 2 تحفے ہو گئے۔ تیسرا جو تحفہ دیا گیا وہ یہ تحفہ اکثر 2 جانتے ہوں گے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ 3 تحفے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز، دوسرا آمن الرسول، تیسرا جو تحفہ تھا جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کی امت کا بندہ اگر شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف۔ کتنا بڑا بینیفٹ! اگر شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اسی لیے میں ممبر پہ کھڑے ہو کے ہمیشہ شرک کی مذمت کرتا ہوں، ہمیشہ شرک کی مذمت کرتا ہوں۔ میرے بھائی
لوگ کہتے ہیں محبت محبت محبت، لاکھ محبت بانٹ لو، اگر شرک کیا ہے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ میرے بھائی حرام، حرام مطلب کیا؟ انٹری ہے ہی نہیں، حرام کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو تیسرا جو تحفہ تھا وہ یہ تھا کہ میری امت کے لوگ اگر شرک نہیں کرتے، کبیرہ گناہ بھی کریں گے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم توحید والے، ہم اہل حدیث ہے، اب چلو گناہ کرو، نہیں۔ اللہ کے معاف کرنے کے طریقے دو، ایک تو اللہ ہو سکتا ہے آپ کو پورا معاف کر دے کہ چلو اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، اس کو جنت۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جہنم میں داخل کرے، عذاب جھیلنے کے بعد معاف کر کے کہاں پر داخل کر دے؟ جنت میں۔ روایت میں ملتا ہے نا، سب سے آخری جہنمی جو نکلے گا جل بھن کے کوئلہ ہو چکا رہے گا، اور جب نکلنے کے بعد اسے نہر میں ڈالا جائے گا، نہر میں ڈالے جانے کے بعد اس کو دھویا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو میرے بھائی گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، ہمارے لیے بینیفٹ ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ انشاءاللہ حسن ظن رکھو، گناہ مت کرو، اللہ ہمیں کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں۔ اور دعا کیا کرو اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ معراج کا واقعہ تھا تھوڑا۔ پھر وہاں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اور وہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے، سیر کرائی گئی۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو دیکھتے ہیں جس کے ناخن آج کے طور پر میں کہہ رہا ہوں لوہے کے بنے ہوئے، اسٹیل کے لوہے کے ناخن ہیں، وہ اپنے آپ کا چہرہ نوچ رہے ہیں، اپنے سینے نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پر بھی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ کتنے دلائل دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت، مردار بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اب کون ہے مرا ہوا بھائی؟ کوئی کھاتا ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ کوئی پسند ہی نہیں کر سکتا ہے کہ میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤں۔ قرآن نے بتایا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُ، تو کوئی بھی انسان اسے پسند نہیں کرے گا۔ تو کون کھاتا ہے؟ وہ بھی قرآن نے بتایا ہے، جو غیبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے۔ آج خواتین اکثر غیبت کو بہت معمولی سمجھتی، اس کی چگلی ادھر، اس کی چگلی ادھر، اس کی چگلی ادھر، پھر لگاتے، اور غیبت تھوڑی ہے، اس کے اندر تو وہ چیز ہے، تبھی تو میں بیان کر رہی ہوں۔ میرے بھائی اس کے اندر وہ چیز ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہی ہوں، یہی چیز کا نام کیا ہے؟ غیبت۔ اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہو تو بہتان ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ بہتان ہو گیا۔ اس کے اندر وہ برائی ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہو تو یہی چیز کا نام غیبت ہے، اور اس کا عذاب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ وہ لوگ اپنے آپ کو لوہے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم تمام ہی لوگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائی غیبت مت کیا کرو، ہرگز غیبت نہیں کرنا، اور سنو بھی مت۔ جو آپ کے سامنے آ کر کسی اور کی برائی کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ بندہ میری برائی کسی اور کے سامنے بھی کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو لات مار کے بھگاؤ اپنی مجلسوں سے۔ کیا کرو؟ غیبت کرنے والوں کو لات مار کے اپنی مجلسوں سے بھگاؤ۔ آپ بیٹھاؤ گے، یہی منافق لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ یہی منافق لوگ ہیں، دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، باہر کچھ اور رکھتے ہیں۔ میرے بھائی غیبت نہیں کرنا۔ خواتین سے خصوصی اپیل ہے، غیبت سے بچو، کیونکہ خواتین میں مادہ بہت زیادہ ہے۔ وہ جب چند خواتین ایک جگہ مل جاتی ہے نا تو پکا غیبت کرنا فکس ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ایک واقعہ بتا کے بات ختم کروں۔ آپ کو پتا ہوگا نا، ایک بادشاہ، کہانی ہے یہ جوک۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جو سب سے پاورفل جھوٹ بولے گا، جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا، مجھے لگنا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، تو میں اس کو انعام دوں گا۔ اب اس کی رعایا میں سارے لوگ ایک سے ایک جھوٹ لے کر آتے ہیں، سب جھوٹ بیان کرتے، سن کے سائڈ میں کرتا ہے چلو 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 چلو۔ ایک بندہ آخری میں آتا ہے، کیا ہوا؟ وہ بولتے میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک طرف سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا وہاں 4 خواتین بیٹھی ہوئی اور وہ خاموش تھی، بولا یہ سب سے بڑا سچ ہے، اور اس کو انعام وہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائی کہانیاں بھی اس کے اوپر بننے لگ گئی ہے۔ خواتین کو خواہ کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی جا کر غیبت ایک دوسرے کی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میں نے جہنم میں سب سے زیادہ کسے دیکھا ہے؟ عورتوں کو۔ کیوں دیکھا ہے؟ اسی حدیث کے آگے کے الفاظ، وہ اپنے شوہر پر بہت زیادہ لعن و طعن کرتی ہے، اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے۔ تو میرے بھائی
اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خواتین کو تو چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جب یہ خواتین کو پتہ چلا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی صحابیات انہوں نے جو کچھ اپنے پاس تھا ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے. اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو محفوظ رکھے. وہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا کہ سب سے زیادہ میں نے جہنم میں کسے دیکھا ہے؟ خواتین کو. ایک اور چیز اللہ کے رسول نے بتائی حدیث کے مطابق کہ آپ زندگی میں کچھ بھی کر لو اپنی عورت کے لیے اپنی بیوی کے لیے ہر چیز اس کی ہر ضروریات کو پوری کرو. کیا؟ ہر ضروریات کو پوری کرو. جو وہ کہتی ہے انڈے لاؤ, ٹماٹر لاؤ, بیگن لاؤ, یہ سب لا رہے آپ کیا کر رہے؟ سب لا رہے. کسی ایک دن آپ نے ان کی ایک بات نہیں مانی تو وہ کہے گی آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ نہیں بولتی آج کی خواتین. یہ میرے نبی کے سچے ہونے کی علامت ہے. آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا کہ خواتین کے لیے یہ ناشکری کی علامت یہی ہے کہ آپ ہر چیز کر لو اس کے لیے لیکن وہ کہے گی آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. تو خواتین سے کہوں گا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق جو عورت اس حال میں مرتی کہ اس کا آدمی اس سے خوش نہیں تھا, جو عورت اس حال میں مرتی ہے کہ اس کا آدمی اس سے خوش نہیں تھا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. میرے بھائی اپنے آدمیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو لیکن اگر آدمی ہی ویسا ہے کمینہ شرابی تو چھوڑ دو. کیا کرو؟ اس کو اس کے حال پہ پڑے رہنے دو. وہ ناشکری میں یعنی وہ اس میں نہیں آئے گا کہ اس کو راضی کرو, یا اس کے بدلے کس کو راضی کرو؟ اللہ کو. لیکن اگر کوئی ایمان والا ہے نماز روزہ سب کرتا ہے آپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور آپ اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے ہو, اپنے حقوق ادا کرتی نہیں ہو تو آپ کا یہ شارٹ کٹ راستہ آپ ڈائریکٹ کہاں جاؤ گی؟ جہنم میں. تو آپ اس بات کا خیال رکھیں. باقی چیزیں انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام ہی لوگوں کو صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.